قاتل کون تھا؟ جان ایلیا: میں جو ہوں، یعنی میں کئی ہفتے سے بہت اداس ہوں۔ اداسی شاید ایک بے کسی ہوتی ہے، ایک عاجزانہ اور مجبورانہ بے کسی۔ میں فرش عزا پر بیٹھا ہوں، میں سوگ کے دن گزار رہا ہوں۔ عزا اور سوگ کی حالت رقت قلب، گداختگی اور برشتگی کی حالت ہوتی ہے۔ یہ حالت کسی شخص یا گروہ پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کی سب سے قیمتی متاع اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہو، یا پھر ایک ایسی ہستی اس سے جدا ہو گئی ہو جس کی جدائی اس کا بہت بڑا خسارہ ہو۔ کوئی شبہ نہیں کہ چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر کا بھی بڑی اذیت اور دل سوختگی کے ساتھ سوگ منایا گیا ہوگا، مگر ان کا سوگ منانے والے ان کے اپنے گروہ، اپنی نسل، اپنی زبان اور اپنی زمین کے جنبہ دار لوگ ہوں گے۔ سو اس طور کے سوگ کو تنگ نظری، تنگ دلی، بے عقلی، بے دانشی، بے حسی اور شرم آور عصبیت کے سوا اور کوئی کیفیت نہیں کہا جا سکتا۔ جب بابل کا حکمران بخت نصر اور صدیوں کے بعد اسی سرزمین کا عامل حجاج بن یوسف مرا ہوگا، تو کیا اس سرزمین میں، یعنی دجلہ و فرات کی وادی کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے غم میں اپنا گریبان چاک نہ کیے ہوں گے؟ ہر چیز کی کم سے کم دو قسمیں ہوتی ہیں، سو عزا اور سوگ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک سوگ یا عزا وہ ہے جو ظالموں اور قاتلوں کے حمایتی مناتے ہیں، اور ایک سوگ یا عزا وہ ہے جو مظلوموں اور مقتولوں کے حامی اور پسماندگان مناتے ہیں۔ اور کانٹے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے اور اپنی سوگواری اور عزاداری کو ایک شریفانہ انسانی حالت جانتے ہیں۔ حکیم محمد سعید تابسرہ کا مسیحانہ وجود خون میں نہلا دیا گیا۔ جن لوگوں نے ان کے مسیحانہ وجود کو خون میں نہلایا، انہوں نے اپنے اس عمل کو ایک کارگزاری گردانا ہوگا، اور اس پررنگ اور پرطور رنگ کارگزاری پر وجد و طرب کے ساتھ حالت رقص میں آئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہی کچھ کیا ہوگا جو ظالموں، قاتلوں اور ان کے حمایتیوں کو کرنا چاہیے۔ پرطور رنگ پر مجھے مسیحی آخر الزماں حکیم محمد سعید، اپنے سعید بھائی کا سراپا یاد آ گیا ہے، اور بے نہایت اذیت رسانہ اور جہیمی عذاب کے ساتھ یاد آیا ہے۔ گورا چٹا رنگ، چندن کے رنگ کی سی مہربان ترین مسکراہٹ، سفید شیروانی، سفید پاجامہ اور سفید نعلین، سفیدی ہی سفیدی اور اس پر سرخ رنگ، تازہ اور گرم رنگ کی منہ قلم کاری۔ سبحان اللہ، واہ واہ! سعید بھائی، آپ تو بڑے سوچے سمجھے طور کے جاندار نکلے۔ اپنے قاتل بھی چنے تو وہ جو لا ریب بے نہایت قسم کے مصور واقع ہوئے تھے اور رنگ منصوبے میں بلا کے تردست تھے۔ اب رہے آپ تو آپ طب یونانی کی اصطلاحی جمالیات کے خو کردہ تھے۔ یہاں مجھے بے ساختہ طور پر ایک لفظ یاد آ گیا ہے جو آپ کے فن کی اصطلاح ہے، یعنی خلط، جس کی 4 قسمیں ہیں جو اخلاط اربعہ کہلاتی ہیں، یعنی صفرا، سودا، بلغم اور خون۔ آپ صرف طبیب نہیں بلکہ حکیم بھی تھے، اور حکمت ہی کے تناسب یا جمال کا صحیح شعور رکھتی ہے۔ جمال کے بہت سے رنگ ہیں، 7 رنگوں سے بھی زیادہ، اور ان رنگوں میں سب سے زیادہ نخریلا رنگ سرخ رنگ ہے۔ سو آپ کو تو وہی رنگ پسند آنا تھا، روح افزا کا رنگ، مائل ہم کا رنگ، عرقمبر اور تن سکھ کا رنگ، خمیرہ ابریشم، شربت عناب والا کا رنگ اور شربت انارین کا رنگ۔ گمان یہ ہے کہ آپ شوخ رنگ کی سرخ ہوس میں مارے گئے۔ آخر تو لال قلعے کی دلی کے تھے۔
آپ کے قاتلوں کا عجیب و غریب قسم کی قیاس آرائی کے ساتھ سراغ لگایا گیا اور بڑی خیال انگیزی کی حالت میں ایک جماعت کو آپ کے قتل کی واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ اس قیاس آرائی اور خیال انگیزی کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے، یہ بات جاننا ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ حکیم محمد سعید طبق مسیح آخر الزماں حکیم محمد سعید کا قاتل کون تھا۔ سامنے کی حقیقت ہے کہ حکیم محمد سعید کو حکیم محمد سعید نے قتل کیا۔ جو شخص اس جرائم پیشہ معاشرے میں عدل، شرافت، انسانیت فاضلہ، دانش، دردمندی، شعور اعلیٰ اور خیر اعلیٰ کی باتیں کرے گا اور نہایت بے باکی کے ساتھ کیے چلا جائے گا، وہ اپنا خون خود بہائے گا۔